سورہ القصص کی آیت نمبر 37، 27 اور 28 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکل کر مدین کی طرف جانا اور وہاں پر ایک بزرگ شخص سے ملاقات، اور پھر اس بزرگ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پیشکش کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ یہاں 8 سال میرے پاس ملازمت کریں گے، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو ہماری یہ بات آپس میں طے شدہ، آپ اس پر مجھے پورا اترنے والا اور صالحین میں سے پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے احوال اور اس پہ جو عبرتیں ہیں اور جو سبق آموز باتیں ہیں ان سے متعلق خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس موضوع کا آخری خطبہ ہے، اور اسی کے ذیل میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں دوسرا حصہ آنے والے ایام یعنی عشرہ ذی الحج کے حوالے سے ہوگا کہ اس کے احکام، اس کے فضائل اور مسائل کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں تفصیلاً ہماری بات جہاں تک مکمل ہو چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیشکش ہوئی، اور ان بچیوں کے والد نے کمال حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو مناسب نہیں جانا کہ ایک جوان آدمی کو صرف گھر میں ملازم رکھا جائے، بالخصوص جب وہ خصوصیات کا اور صفات کا حامل ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑی جائے، اور دنیاوی مفادات اور اغراض کو پس پشت ڈالتے ہوئے خالص دین اور اخلاق کی بنیاد پر جب یہ فیصلہ ہوا تو نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اور نہ ان بزرگ ہستی کو پتا تھا کہ آنے والے سالوں میں یہ شخصیت جو آج قسم پرسی کی حالت میں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ بھوک، پیاس اور تنگدستی، اجنبیت، ہجرت، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درپیش تھی، کہ یہ جو شخصیت آج اس حال میں ہے یہ اولو العزم من الرسل میں سے ہو جائیں گے، اور وہ نبی اور رسول بنیں گے جن سے اللہ تعالی براہ راست ہم کلام ہوں۔ اسی ضمن میں یہ بات عرض کی تھی کہ بچے اور بچیوں کے رشتے دین کی بنیاد پر قائم کیے جائیں۔ لڑکے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قائم کرنے کے لیے جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہی ہے، آپ نے فرمایا کسی بھی خاتون سے اس کی 4 صفات میں سے کسی ایک صفت یا متعدد صفات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے اس بات کی نصیحت کی کہ تم ان باتوں میں
دین کو فوقیت دینا، یعنی تمام صفات میں لازمی صفت دین ہونا چاہیے، باقی سیکنڈری ہونی چاہیے۔ باقی صفات بھی مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر باقی صفات میں سے کسی پر کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو کر لیا جائے، لیکن دین پر کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اور لڑکی والوں کو حکم دیا کہ جب تمہارے پاس تمہاری بہن کا، بیٹی کا کوئی رشتہ لینے آئے تو دو باتیں دیکھو، لڑکے کا دین دیکھو اور اس کا اخلاق دیکھو۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا، اخلاق دین کا حصہ ہے، لیکن یہاں بالخصوص علیحدہ سے اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بعض لوگ بظاہر دیندار ہوتے ہیں لیکن معاملات میں بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور چونکہ گھر کے معاملات مرد نے چلانے ہوتے، اس لیے اس کا تعامل، دوسروں کے ساتھ معاملات، اس کا رویہ، اس کا سلوک، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی دیندار با اخلاق آ کر تم سے رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ دے دینا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ ذات، برادری، کاروبار، نوکری، یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عفت اور پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہے، اگر وہ وقتی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، جب یہ اس نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں گے، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں ظاہری اعتبار سے کوئی بہت حسین و جمیل نہیں تھی، اور طبیعت بھی ان کی کچھ چلبلی تھی، ہنسنے ہنسانے والے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی مذاق کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، غریب آدمی ہوں۔ اس پر مستضاد یہ کہ پرسنالٹی بھی کوئی بہت امپریسو نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر چلو کوئی مجھے رشتہ دے دے، ایسے میں مجھے کون قبول کرے گا؟ آپ نے فرمایا فلاں گھر جاؤ اور جا کر ان کو یہ بتلاؤ کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ مجھے دے دے۔ آپ کے حکم پر اس گھر گئے، جا کر پیغام دیا۔ اب بچی کے والد اور والدہ میں اس بات پر بات چیت ہو رہی ہے، اور والدہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم اپنی بچی کا رشتہ کیسے دے سکتے؟ اس سے بہتر بہت آپشن ہمارے سامنے آئے، ہم نے نہیں دیے۔ اندر وہ مسلمان مومن بیٹی بھی سن رہی، اس نے آ کر والدین سے کہا آپ یہ نہ دیکھیں کون آیا ہے، آپ یہ دیکھیں کس نے بھیجا ہے، کس کا پیغام لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس شخص کو میرے لیے پسند کیا ہے، آپ اس سے میرا نکاح کر دیں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے۔ یہ نکاح ہو گیا۔ مدینہ کی خواتین کہتی ہیں وقت آیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
مدینہ میں سب سے خوشحال گھرانہ اور خواتین میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی یہ خاتون تھی جو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی. اس لیے وقتی حالات، نامساعد حالات، ان کی بنیاد پر جو فیصلے ہم کرنا شروع ہو گئے اس کی وجہ سے خیر روٹھنا شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی، چھت اور 2 وقت کے کھانے کے لیے 8 سال سے 10 سال مزدوری قبول کر لی. طویل عرصہ اپنے آپ کو مزدور بنائے رکھا. یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ محنت میں کوئی عار نہیں. فی زمانہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بے روزگاری بہت ہے جی، کام کچھ نہیں ہے، نوجوان گھروں میں بیٹھے ہیں اور روٹیاں توڑ رہے. ڈگری کر لی ہے جی، نوکری نہیں ملتی. تو بھائی ساری زندگی سب لوگوں نے نوکری کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا. اللہ نے صلاحیت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، ذہن دیا ہے، اٹھو کوئی کام کرو. یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ 18 سال سے اوپر کا نوجوان بھی گھر بیٹھا ہے اور اپنی ذاتی جو اس کے اخراجات ہیں، ذاتی جو معاملات ہیں، وہ اپنے والدین سے لے رہا ہے، در حقیقت یہ شرم کا مقام. اتنی صلاحیت اللہ نے ہر نوجوان کو دی ہوتی ہے کہ وہ کچھ تگو دو کرے، کچھ محنت کرے، اور جب ابھی اللہ نے اس کے اوپر باقی ذمہ داریاں نہیں ڈالی، کم از کم اپنی ذمہ داری تو اٹھائے. چلو ساری ذمہ داری نہیں، پارشل تو اٹھائے. یہ بالکل گھر کے اندر لملیٹ ہو جانا، یہ جاب ہمارے لائق نہیں ہے، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے. میں تو وائٹ کالر جاب کے لیے پیدا ہوا، میں تو کاروبار بھی کروں گا تو وہ کوئی بہت اعلیٰ پیمانے کا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار میرے کرنے کے لائق نہیں. یہ فضول سوچ. انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے مختلف کام کیے اور کسی کام کو حقیر نہیں جان. موسیٰ علیہ السلام مزدوری کر رہے، بکریاں چرا رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، اور 1 دن 2 دن نہیں، 8 یا 10 سال انہوں نے یہ کام مسلسل کیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا بالکل. جب میں چھوٹا تھا تو قریش کی بکریاں مکہ کی وادیوں میں چرایا کرتا تھا. اور علماء کرام نے اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ بکریوں کے ریوڑ جو ہے، جو بندہ ان کو سنبھال لیتا ہے وہ لوگوں کو بھی سنبھال لیتا. اس لیے کہ بکری کی عموماً عادت یہ ہے، کوئی ادھر کو جاتی ہے، کوئی ادھر کو جاتی ہے، کوئی ادھر کو جاتی ہے. ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے، ان کو ایک ساتھ چلانا یہ تھوڑا مشقت طلب کام. تو اللہ نے انبیاء سے یہ کام لیا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں بھی لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی کدھر کو جاتا ہے، کوئی ادھر کو جاتا ہے. ان سب کو نظر رکھنا، ایک ساتھ چلانا، یہ اس کی ایک بنیادی ٹریننگ ہوتی ہے جو اللہ انبیاء کو دے دیتے. تو عرض یہ کر رہا تھا، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے جب تک کہ وہ حلال اور درست ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس سے اچھی روزی نہیں کھائی جو اپنے ہاتھ سے کوئی محنت کر کے کسی سکل سے اپنے لیے رزق کماتا. اس لیے اپنے اندر سکل پیدا کیجیے، یہ انبیاء کی سنت، اور اس پر محنت کیجیے. معاملہ یہ ہے ہم کام سیکھتے ہیں گزارے لائق، اس کے اندر ایکسپرٹ بننا، بہترین کرنا، اس کی صلاحیت نہیں.
تو نتیجہ یہ ہے معاشرے کے اندر بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو نیم حکیم ہیں، ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی جگاڑ پتہ ہے، آپ تھوڑی سی ان سے ایکسیلنس مانگیے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور دیکھ لیجئے ہر وہ شخص جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، لوگ اس کے پیچھے گھومتے ہیں، اس کے پاس کام پورا کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اچھا جوتا بنانے والا ہو اس کے پاس وقت نہیں، اچھا کارپینٹر ہو اس کے پاس وقت نہیں ہے، اچھا الیکٹریشین ہو اس کے پاس وقت نہیں، کام زیادہ ہے وقت تھوڑا ہے، اور آپ ڈھونڈیں آپ کو اچھا بندہ ملے گا نہیں، جو اچھا ہے وہ مصروف ہے۔ تو واضح ہوا جس میں صلاحیت ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، صلاحیت پیدا کیجیے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، جب محنت کرنی پڑے تو محنت میں عار نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیشکش ہوئی تو اس پیشکش کو قبول کیا اور ساتھ وضاحت بھی کی، کہا کہ ذالک بینی و بینک، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، آپ نے مجھے دو آپشنز دیے ہیں 8 یا 10 سال کی، ان دونوں میں سے میں نے جو بھی اختیار کر لی مجھ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، 8 بنیادی، اور اگر میں نے چاہا تو میں 2 سال اور مکمل کروں گا، نہ مکمل کروں آپ اس وقت مجھے نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم دونوں نے آپس میں طے کیا ہے کہا ہے، آپ نے بھی جو کہا ہے اور میں نے بھی جو کہا ہے اللہ اس پر ضامن ہے۔ مفسرین کرام کا رجحان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے، اس لیے کہ احسان کے بدلہ احسان ہوتا، اور انبیاء کبھی احسان چھوڑتے نہیں۔ اب جب وقت مکمل ہوا، قرآن آگے بیان کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی جانب واپس جانے لگے کہ اب ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اپنے خاندان اپنے علاقے میں جانے کی خواہش ہر شخص رکھتا۔ راستے میں دور ایک روشنی نظر آئی تو گھر والوں کو کہا اب رکے میں دیکھ کر آتا ہوں، ممکن ہے ٹھنڈ میں کوئی آگ تاپنے کے لیے کوئی انگارہ مل جائے۔ وہاں پہنچے تو ایک منظر عجیب ہے، ایک درخت ہے جس کو آگ لگی ہے لیکن وہ جل نہیں رہا۔ ابھی محو حیرت ہے کہ آواز آتی ہے اننی انا اللہ، موسیٰ میں جو آپ سے مخاطب ہوں میں اللہ ہوں، آپ ایک مقدس وادی کے اندر ہیں، آپ اپنے جوتے یہاں پر ادباً احتراماً اتار دیجئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان پہلی جو گفتگو ہے وہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آزمائشیں بھی آئیں گی، امتحان بھی آئیں گے، کبھی ناکردہ الزامات بھی لگ جائیں گے، کبھی کچھ کام نادانستگی میں بھی ہو جائیں گے، ممکن ہے زندگی میں ہجرتیں بھی کرنی پڑ جائیں، اور بسا اوقات ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہوتا۔ وہاں پر انسان مایوس ہونے اور اللہ رب العزت کی طرف شیطانی وسوسوں کو منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر اختیار کرے۔ کتنے لوگ ہیں انہیں زندگی میں اتنی مشاکل سے نہیں گزرنا پڑتا، ان کی مصیبتیں تھوڑی ہیں، کم ہیں، لیکن جیسے ہی آتی ہیں زبان پر شکووں کا انبار ہے۔ بڑا عرصہ ہو گیا جی ہم نے دعا کر کے بہت دیکھ لی، اب مزید دعا نہیں کرنی۔ مصیبتوں نے تو ہمارا ہی گھر دیکھا ہوا، اور بعض لوگ تو والعیاذ باللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ جو رحم دل اللہ ہے وہ کسی اور کا ہوگا، ہمارا تو بڑا ظالم۔ یہ بات ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ انبیاء کی زندگی سبق آموز ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے اگر کسی کو یہ لگے کہ اس کی زندگی میں بہت مشکلیں آ گئیں
تو وہ میری زندگی کو دیکھے، میری زندگی کی آزمائشیں، امتحان، اس میں جو محنت شاقہ ہے، جب وہ اسے دیکھے گا اس کو اپنی زندگی آسان نظر آنا شروع ہو. اور واقعتاً ایسے ہے. سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو امتحان دیکھے، کوئی عام انسان دیکھے تو وہ کب کا ٹوٹ کر بکھر جائے. اور پھر ایک اور وسوسہ جو ہر کسی کو فوراً گھیر لیتا، اگر امتحان آئے تو بس جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض. یہ فکر ضرور ہونی چاہیے کہ امتحان اور آزمائش ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں. اگر ایسا ہو تو اس گناہ کو چھوڑنے کی طرف جانا چاہیے. لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں محاسبے اور غلطی کو چھوڑنے کی طرف راغب نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی فتویٰ لگانے اور کوسنے کو فوراً تیار ہیں. بس کوئی عذاب ہے جی جو چمٹا ہوا. امتحان بھی ہو سکتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ سکتی ہے. انبیاء سے اللہ راضی ہیں لیکن امتحان آ رہے ہیں. اگر کسی شخص کو کسی امتحان میں مبتلا دیکھتے ہیں تو بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آیا ہوا ہے. ممکن ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کے درجات کی بلندی کا یہ طریقہ کار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسا اوقات کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی جنت میں بلند مقام پسند فرماتے، لیکن وہ اپنی عام روٹین کی جو عبادات کر رہا ہوتا ان کے ذریعے سے وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں اور یہ صبر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرماتا. یہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان کو عافیت اچھی لگتی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا سوال کرنے کا کہا کہ امتحان میں پورا اترنا، آزمائش میں پورا اترنا یہ مشکل کام. اللہ ہمارا امتحان نہ لے کہ ہم اس قابل نہیں، لیکن جزا فضا کرنے سے بھی تو کچھ حاصل نہیں. رونے دھونے سے اور شکوے کرنے سے اور اللہ سے مایوس ہو جانے سے کون سے کوئی آزمائشیں دور ہو گئی. اس لیے امتحان میں ثابت قدم رہنا، رجوع اللہ کی طرف کرنا اور بار بار اللہ سے ہی مانگنا اور طلب کرنا، یقیناً یہ انسان کو کامیاب کر دیتا. جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ خطبے کا دوسرا حصہ آنے والے ایام سے متعلق ہے، اور چونکہ ہم تفصیلاً ہمیشہ اس پر بات کر چکے ہوتے ہیں، صرف اب تذکیر یا یاد دہانی کرانی مقصود ہوتی. ذوالحجہ بالکل قریب ہے. 19 جون بروز سوموار شام کو انشاءاللہ العزیز چاند دیکھنے کی جو ہے وہ صحیح ہوگی، اور اگر چاند نظر آ گیا تو 20 جون کو یکم ذوالحجہ ہوگی پاکستان میں انشاءاللہ العزیز. یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں. ابھی سے پلان کیجئے کہ ان ایام کو کیسے گزارنا ہے. وہ حدیث مبارکہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ایام کے اندر کیا گیا عمل سال کے باقی تمام ایام کی نیکیوں پر بھاری ہو جاتا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے باقی ایام میں اگر کسی نے جہاد فی سبیل اللہ قتال کیا، کیا ان 10 ایام کی عام نیکیاں اس قتال سے بھی زیادہ جو ثواب کے حامل؟ آپ نے فرمایا عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 ایام کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی بندہ اپنے جان اور مال دونوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور کسی ایک کو بھی لے کر واپس نہ آئے، یعنی سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے. یہ جتنا اجر و ثواب لے کر آئے گا شاید وہ زیادہ ہو ان ایام کی نیکیوں سے، وگرنہ یہ ایام اور ان کی عام نیکیاں بھی سال کے باقی تمام ایام پر بھاری.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ، ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ ان ایام میں تکبیرات بلند کرتے تھے، بالخصوص 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ ہر نماز کے بعد صحابہ کرام تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کے بارے میں آتا، ان ایام میں بازاروں میں چلتے پھرتے اونچی آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور لوگ ان کی تکبیرات سن کر ان کے ساتھ تکبیرات ادا کرتے تھے۔ اس لیے یہ دن بالخصوص اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کی تکبیر بلند کرنے کے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور بالخصوص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ یہ ایک روزہ یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، ایک سال جو گزشتہ گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا ہے، ان 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ اگر آپ اس کا حساب لگائیں نا تو آپ کو پتا چلے گا ان ایام کا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی۔ ایک روزہ ہے اور 24 مہینے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2 سال، دن میں 24 گھنٹے ہوتے، 24 مہینے 24 گھنٹے، اور 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے۔ اگر آپ ساری کیلکولیشن کریں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 1 منٹ عبادت جو ہے وہ 1 دن کی باقی سال کی عبادت کے برابر۔ جو آپ باقی سال کے ایام میں پورے دن میں اگر 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، 1 منٹ میں کی گئی عبادت اس کے برابر ہو جائے گی۔ اس لیے ان ایام کی طرف خصوصی توجہ کیجیے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، اور کم از کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر 1 مرتبہ میں قرآن مجید اگر زبانی یعنی دیکھ کر ناظرہ تلاوت کر سکوں تو مجھے کم از کم 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور ختم کرنا چاہیے۔ ہمت کرے، طاقت اختیار کرے، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں۔ ہر نماز سے 5-10 منٹ پہلے اور ہر نماز کے 5-10 منٹ بعد اگر آپ تلاوت کریں تو کوئی مشکل نہیں، 10 دن کے اندر قرآن مجید کے ختم کر۔ اسی طرح صدقہ خیرات کیجیے۔ یہ ایام اللہ کو بڑے پسند۔ یہ جو 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، حج جیسی عبادت، اسلام کا 5واں رکن ادا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات میں جمع ہوئے اپنے بندوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں، اور اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے سال کے کسی اور دن نہیں ملتی۔ اس دن جو لوگ حج پر جا رہے ہیں بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جو نہیں جا رہے وہ یہاں محنت کریں، مسجد میں فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھیں، اذکار کریں اور اشراق پڑھ کر اٹھیں۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب حاصل کرتا، یہ ثواب حاصل کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہوتا ہے، اس کو یوم النحر کہتے، کہ اس دن نحر کیا، قربانی کی جاتی۔ آپ نے فرمایا اس دن اللہ کو قربانی سے زیادہ افضل کوئی اور عمل نہیں۔ قربانی کے احکام و مسائل اور فضائل پر انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اضافی گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہ قربانی کے لیے ابھی سے نیت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے 1 ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک وہ نہ بال کٹوائے نہ ناخن ترشوائے۔ تو جو حجامت وغیرہ آپ نے بنانی ہے
بال کٹوانے ہیں، ناخن تراشنے ہیں، وہ یکم ذوالحجہ کے چاند سے پہلے پہلے کر لیجیے، یہ تیاریاں مکمل کر لیں۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے بھی بشارت حدیث، آپ نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اگر وہ بھی بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ ترشوائے اور عید کی نماز کے بعد بال کٹوائے اور ناخن تراشے، اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اس جانب بھی توجہ کرے، اور پھر ان ایام میں خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جب ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے اس وقت بہت ساری وہ دعائیں بھی اور بہت سارے ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کی طرف عام طور پر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہ ہو۔ اس لیے کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پاکستانی قوم کے اخلاق اور کردار کے لیے، اچھی قیادت کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے۔ جہاں ہم شکوے کرتے ہیں اس کے مقابل دعائیں کرنا بھی سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔